الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. عید کے بعد یہ پہلا درس ہے اور اگرچہ عید کے بعد 2 جمعہ آ چکا ہے، تیسرا جمعہ ہے. تو پہلا جمعہ تو عید کے بعد کی چھٹیوں میں گزر گیا اور دوسرا جمعہ گرد و غبار میں، اور بہت سارے لوگ اللہ انہیں اپنی برکتوں سے نوازے، گرد و غبار کے باوجود آ گئے تھے ماشاءاللہ. لیکن میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں نہیں پہنچ پایا. بہرحال دوسرا ہفتہ اس طرح گزر گیا اور یہ تیسرا ہفتہ ہے، اور الحمدللہ بعض لوگوں پہ ابھی بھی آثار ہیں. چھینک سے معلوم ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ حالات یعنی موسم تھوڑا سا گرمی سردی غبار صاف ستھرا نہیں، اور انسان کمزور ہے، جھیل نہیں پاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سارے موسم جھیل لیے ہوں تو وہ بڑا بہادر انسان ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں آدمی سارا موسم جھیلے ہوئے ہے، کہ اس کو کیا کہتے ہیں، فارسی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے گرگے باراں دیدہ. گرگ کہتے ہیں بھیڑیا کو، باراں مطلب بارش، دیدہ دیکھا ہوا. گرگے باراں دیدہ وہ بھیڑیا جو بارش دیکھے ہوئے ہے، تو بھیڑیا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ بارش ان لوگوں کے لیے سب سے خطرناک موسم ہوتا ہے، یعنی گویا سال میں ایک موسم زیادہ خطرناک ہوتا ہے کسی کے لیے بھی. تو جو آدمی پورا سال گزار چکا ہو اور سارے موسم دیکھ چکا ہو تو سب کو جھیلنے کی اسے طاقت ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب حیات رکھتا ہے اور انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت تو آنی ہی آنی ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی خواہش کے حساب سے چل رہا ہے یا میرے حکم کے حساب سے چل رہا ہے. اس طرح سے اللہ نے جو چاہا ہوا، اور آج یہ پہلا درس ہوا. آج کا درس بھی یوں ہی سمجھیے ترتیب ہے، ابتدا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتوں سے باقاعدہ مرتب کریں گے، جیسے پہلے ترتیب ہوتی تھی کہ ایک ہفتہ عقیدہ پڑھتے تھے اور ایک ہفتہ فقہ. اور میرے خیال سے وہ مفید سلسلہ تھا اللہ کے فضل سے، جس میں ہم لوگ ایمان کے متعلق پڑھنا شروع کیے تھے، اور فرشتوں پر ایمان سے متعلق تفصیلی باتیں ہوئی تھیں، کتابوں پر ایمان سے متعلق باتیں ہوئی تھیں، رسولوں سے پر ایمان سے متعلق باتیں ہوئی تھیں، آخرت پر ایمان سے متعلق گفتگو شروع ہوئی تھی اور کچھ حصہ اس کا ہو گیا تھا. تو اس طرح سے عقیدے پر جو عقیدے کی اور ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، 6 باتوں پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان ہے. تو ارکان ایمان کے اکثر حصوں پہ باتیں ہو رہی تھی، اور مؤخر کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جس پر ایمان اور جس پر علم کی ضرورت ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. اور یہ تھا کہ اس میں سے بہت زیادہ تفصیل ہے اور مختلف مواقع پر اور مختلف باتوں کے درمیان وہ آتا بھی رہتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. باقی اختصار کے ساتھ توحید کی 3 قسموں کا بھی ذکر آ گیا تھا. اور آج چونکہ جمعہ کا خطبہ بڑا مفید خطبہ ہوا، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو شامل کیا کہ جمعہ کے خطبے میں کیا سنا آپ لوگوں نے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ آپ میں، آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان ایسے خوش نصیب موجود ہیں جو خطبہ سن کر کے، اگرچہ پورا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ہماری اپنی زبان میں نہیں ہوتا، اردو ہندی میں، لیکن سمجھ لیتے ہیں کہ خطبے میں کیا بتایا گیا. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. غور سے آپ سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے جانا کہ خطبے میں کیا بتایا گیا تھا. بعض لوگوں نے عمومی طور پہ سمجھ لیا کہ خطبے میں سورہ فاتحہ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے بعض تفصیلات کو بھی بتایا کہ جمعہ کے خطبے میں سورہ فاتحہ کے ناموں کا ذکر آیا، اس کی اہمیت کا ذکر آیا، اس کی فضیلت کا ذکر آیا، اس کی قدر و قیمت کا ذکر آیا، اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا ذکر آیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر صلاح درست نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے اس کا ذکر آیا کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جس میں سے ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، الفاتحہ ہے، الرقیہ ہے، الصلاح ہے،
السبع المثانی اس کا نام ہے، اور قرآن العظیم اس کا نام ہے. یہ ساری باتوں کا بیان ہوا. پھر اس کے بعد ان حدیثوں کا بھی بیان ہوا جو شیخ نے خطبے کے دوران ذکر کیا تھا، اور وہ حدیث کا بھی بیان آیا جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور آج وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا. اور اس نے آ کے کہا کہ 2 نور حاصل کرنے کی خوشخبری قبول کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا. وہ 2 نور میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. تو اس کا ذکر آیا. اسی طرح سے اس حدیث کا بھی ذکر آیا جس میں صحابہ کرام سفر پہ تھے اور ایک جگہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس بستی کے سردار کو اس بستی کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا. تو وہ لوگ پوچھتے ہوئے آئے کہ یہ قافلہ ٹھہرا ہے، شاید اس میں کوئی دم کرنے والا ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کوئی ہے دم کرنے والا؟ تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے، نوجوان صحابی، اور انہوں نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں. گئے، انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. خوشی میں اس نے 30 بکریاں تحفے میں دی. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی دم بھی کرتا ہے. تو ہم نے جا کے پوچھا کہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ تم دم وم کرنا جانتے ہو، تو کیا تم نے پڑھ کے دم کیا اور ایک دم ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھا ہے، سورہ فاتحہ. بتائیے کتنی آسان سی صورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے. اور اللہ نے قرآن پاک کو، پورے قرآن کو آسان کیا ہے. اس میں سے سب سے آسان ترین سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کیا حکم دیا قرآن صلاح میں پڑھنے کے لیے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھ لو. اور اللہ نے اس کو لازم کر دیا. اس کا مطلب یہ سب سے آسان ہے سورہ فاتحہ، تو ہر ایک کو یاد رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کا ذریعہ بھی بنا دیا. پورا قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ یہ شفا والی صورت ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس کے بعد اسی سے ٹھیک ہو گیا. تو لوگوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے ٹھیک ہو گیا، اب یہ 30 بکریاں یہ کچھ نہیں کرنا، اس کو لینا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ لینا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے. پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حصہ لگاؤ میرا بھی اس میں، تاکہ صحابہ کو بالکل اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاجت تھی کہ اس میں سے لیں آپ، لیکن آپ نے صرف ان کے دل کے اطمینان کے لیے، دل کی خوشی کے لیے کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. بہرحال کہنا یہ ہے، ایک نقطے کے ساتھ میں یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ بہت سارے لوگوں نے جو رقیہ پڑھ کر کے علاج کرنے کو پیشہ بنا لیا ہے وہ درست نہیں ہے. اسی حدیث کو دلیل بنا کے دم کر کے پیسہ وصولنے کو پیشہ بنا لیا بعض لوگوں نے. یہ حدیث ان کے لیے دلیل نہیں ہے. کیوں دلیل نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو اس بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، ہم لوگ باہر کے مسافر ہیں اور ہمارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا. ان لوگوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا تو یا تو وہ کافر تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، اور یا مسلمان تھے لیکن اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا جو کہ غزوے کے سفر پہ نکلے تھے. تو یہ 2 صورتوں کی وجہ سے جب دم کرنا ہوا تو صحابہ نے کہا ایسے دم نہیں کریں گے، یہ اللہ نے رزق بھیجا ہے. جب تم نے، ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عام حالت میں کیا ہے کہ کوئی مسلمان پریشان ہے، بیمار ہے، پڑھ کے دم کر دو، اس کو فائدہ پہنچ جائے. حدیث میں ہے بھی کہ اگر کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے دم کر کے تو یوں ہی فائدہ پہنچائے. تو دم کر کے فائدہ پہنچانا چاہیے بلا سوال کے. آپ بیمار کو دیکھنے گئے، اس کے کہنے سے پہلے ہی دم کر دیں، اس کو کہنے کی نوبت نہ آئے. اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سوال اصلاً اللہ سے کرنا چاہیے. بندوں سے سوال بہت ہی مجبوری ہو جائے تب کرنا چاہیے، نہیں تو نہیں کرنا چاہیے بندوں سے سوال. اس کو دعا بھی مانگنا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تو سب کی سنتا ہے. بیماری میں تو اور زیادہ سنتا ہے، کیونکہ بیماری میں دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹے دل کی دعا اللہ زیادہ سنتا ہے. تو اس وقت تو اس کی دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہے. تو اسے اپنی دعا خود کرنا چاہیے اللہ سے ڈائریکٹ، کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ دوسرے تم کو دیکھنے آ رہے ہو تو تندرست ہیں، ان کی دعائیں قبول ہونے کی امید کم ہے. تم بیمار ہو، تمہاری دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہے. اس لیے جو
بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں ان کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے کہ اس وقت تمہاری دعا زیادہ قبول ہوگی، تم خود زیادہ دعا کرو۔ جیسے کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں سفر دعا کرنا، سفر پہ جا رہا ہوں، سفر کرو اس سے گزرے۔ میں بھائی تم سفر پہ نکل رہے ہو اور مسافر کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ہم تو سفر پہ نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت پلٹ کے تنبیہ کرنا چاہیے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی، آپ ہم سے دعا کی درخواست کر رہے ہو، الٹی بات ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے اس میں بھی یہ چیز ہے۔ اویس قرنی کے پاس کوئی گیا، عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی فضیلت سنی اویس قرنی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو کوئی حج کر کے حج میں سنا عمر رضی اللہ عنہ سے، حج کر کے جب واپس ہوا اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو اویس قرنی نے کیا کہا؟ تم حج کے مبارک سفر سے آ رہے ہو اور الٹا مجھ سے دعا کی درخواست کرتے ہو، تمہاری دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، تم دعا کرو۔ تو اس طرح سے تنبیہ کرنا چاہیے۔ دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن سب کو ایک دوسرے کو اللہ سے ڈائریکٹ جوڑنا چاہیے۔ اللہ سے براہ راست جوڑنا یہ بندے کے لیے زیادہ عافیت کی بات ہے۔ اجرت کے لیے جو دلیل مانتے ہیں وہی نہیں مانتے ہیں جو ہاں، تو اجرت کی دلیل پہ بات چلی تھی، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو یہ اجرت کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے تبھی ان سے اجرت لی جب ان لوگوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا تھا۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جہاں انسان ضرورت مند ہو اور مقابلے میں یا تو غیر ہوں یا اپنے ہی ہوں لیکن وہ مہمان بنانے کے لیے تیار نہ ہوں، ایسی صورت میں آدمی اجرت لے سکتا ہے کبھی کبھار کے وقت۔ پوری زندگی میں ایک واقعہ ہے اور اس ایک واقعے کو لے کر کے باقاعدہ اسپتال کھول کے بیٹھ جائے کہ یہاں علاج ہوتا ہے دم کر کے اور اس پر پیسہ کمائے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ رقیہ کی دلیل نہیں ہے۔ ذرا بات چلی تھی سورہ فاتحہ سے، السلام ورحمۃ اللہ، بات چلی تھی سورہ فاتحہ سے کہ سورہ فاتحہ سے متعلق یہ حدیث بھی شیخ نے ذکر کی خطبے میں۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی ذکر کی شیخ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر صلاح نہیں ہوگی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہو تو اپنے دل میں پڑھا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، آدھا میرے بندے کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ تو پھر اس کی تفسیر جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تفسیر کی کہ 3.5 آیتیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بندے کی جانب سے دعا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس بنیاد پر علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ آدمی جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو پڑھ کے چپ ہو جائے اور اللہ کا جواب سنے، کہے الحمدللہ رب العالمین پھر چپ ہو جائے، اللہ کا جواب سنے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہمارے یہاں تلاوت کے کیا سمجھتے ہیں؟ جو ایک سانس میں پورے سورہ فاتحہ پڑھ لے وہ بڑا قابل ہے، اور جو نہ پڑھ پائے سانس ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں ارے کیا اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ نمازی نہیں بولتے، ہاں، نمازی نے پورے سورہ فاتحہ جب تک ایک سانس میں نہ پڑھے۔ یعنی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، میرے اپنے ساتھ، میں مدینہ منورہ سے فارغ ہو کے جب لوٹا تو میں جو ہے اپنی خالہ کے گاؤں گیا۔ وہاں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو کہ صحیح دین کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ کے بجائے دوسرے در کو تلاش کرتے ہیں اپنی مصیبتوں میں، زیادہ تر وہی لوگ تھے۔ تو بہرحال کسی نے بتایا کہ یہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں، تو مدینہ کا بہرحال مدینہ کی تو بڑی محبت ہے، اللہ اس محبت کو اور مضبوط کرے اور صحیح محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ان لوگوں نے پڑھایا کہ چلیے پڑھیے، تو میں نے الحمدللہ رب العالمین، پھر سانس روکا، پھر الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس میں بعد میں خاموش ہوا، پھر مالک یوم الدین، اس طرح سے پوری سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں سانس میں پڑھی۔ پھر اس کے بعد جو سورت ملائی، پھر سلام علام پھیر کے پھر بعد میں جو ہے ہمارے خالہ
تو لڑکا بتانے لگا کہ سب باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون مولوی صاحب ہیں، ان کو سورہ فاتحہ جو ہے پڑھنے نہیں آتا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ اتنی سانس لیا آپ نے بیچ بیچ میں، ہمارے مولوی صاحب تو ایک سانس میں پورا پڑھ جاتے ہیں. تو یہ تصور ہے جو کہ بالکل الٹا تصور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ ہر آیت پہ رکتے تھے، اور سورہ فاتحہ میں تو اور زیادہ رکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی. تو بندے کو سننا چاہیے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی. پھر اس کو سن لیجیے. پھر اس کے بعد جب پڑھیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی. اس کو سن لیجیے. یا دوسری روایت میں فوض الی عبدی، یہ سن لے جواب. اس کے بعد پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل. اس میں آدھا میرا آدھا میرے بندے کا، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا. اس کے بعد جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ سب میرے بندے کا ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا. تو آج شیخ نے خطبے میں یہ حدیث بھی سنائی صحیح مسلم کی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورے کو بندے اور اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اور میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اور پھر ذکر کرتا ہوں اور آگے بھی ذکر کرتا رہوں گا اور ذکر کرتا رہنا چاہیے. اور آپ لوگ بھی یاد دلاتے رہیں کہ یہ سورت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک دن میں بار بار اس کے پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے. خالی صلاح کے اندر کوئی بندہ پڑھے، فرض میں تو فرض کی 17 رکعت ہوتی ہے، 17 بار سورہ فاتحہ کم سے کم ایک مسلمان کو ایک دن میں پڑھنا ہی رہے گا. پھر سنتوں میں جو پڑھنا ہے وہ الگ، پھر چلتے پھرتے جو پڑھ لے، جو دم کر کے اپنے اوپر پڑھ لے، اپنے بچوں پہ دم کرنے کے لیے جو پڑھ لے، سونے سے پہلے جو پڑھ لے. تو کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور اللہ اکبر، قرآن کا اعجاز کیسا ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی باتیں، کسی شاعر کا شعر ہو یا کسی فلسفی کا کوئی فلسفیانہ کلام ہو، بار بار ذکر کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنی بار پڑھو اتنی لذت حاصل ہوتی ہے، نئی لذت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی اکتاہٹ کا کوئی احساس نہیں ہوتا. کتنی بار سے آپ سوچیں کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں تب سے اب تک آپ کتنے ہزار بار آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، لیکن کبھی ایسا احساس ہوا کہ یہ تو وہی کوئی پرانی چیز ہو گئی؟ ہر بار اس میں نیاپن ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن پاک کے اعجاز میں سے ایک چھوٹا سا اعجاز ہے جو فوراً آدمی کو، کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ اتنا بار پڑھنے کے بعد بھی کبھی اکتاہٹ کا کوئی احساس نہیں گزرتا، اور جو اس کے جبکہ معنی بھی نہیں سمجھتے. معنی سمجھتے ہیں جو لوگ، اور جو اس میں معنی پہ غور کرتے ہیں، جو اس کی باریکیوں پہ غور کرتے ہیں، ان کی لذتوں کا کیا کہنا، وہ تو اور زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں اس سے. اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، جنہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، مولانا آزاد نے بھی سورہ فاتحہ کی بڑی تفسیر کی ہے، لمبی انہوں نے تفسیر کی. تو کچھ لوگوں نے کہا ذرا اختصار سے کام لیجئے گا. تو انہوں نے کہا میں اختصار سے کیسے کام لوں؟ جب میں نقطے دیکھتا ہوں، جب میں باریکیاں دیکھتا ہوں، جب میں اعجاز دیکھتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا ہے، میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ قرآن پاک میں اللہ نے جو شروع کیا سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین، غائب کا صیغہ ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. جیسے مطلب ایک غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، رزق رساں ہے. الرحمن الرحیم، بڑی رحمتوں والا، جو اس وقت بھی رحمت کی حالت میں ہے اور ہمیشہ رحمت کی حالت میں رہتا ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ابھی تک تو تھا وہ اور پھر اس کے بعد اب آ گیا تو. یہ وہ سے تو پہ کیسے آ گئے؟
इय्याक नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। यानी पहले तारुफ थे, गायब थे, जब तारीफ की तो करीब पहुंच गए, अल्लाह के दरबार में पहुंच गए तारीफ करते करते। और उसके बाद कहा या अल्लाह तेरी है, अल्लाह को पहचान लिया, वो अल्लाह सामने आ गया और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जो तेरी इबादत करते हैं उसमें हमारी अपनी कोई बड़ाई नहीं है, सारी बड़ाई तेरी ही लिए, तेरी ही तौफीक होती है, तेरी ही अता होती है, तेरा ही करम होता है, तो हम तेरी इबादत कर पाते हैं, तुझसे मदद मांग पाते हैं। और तेरे सिवा हम किसी से नहीं मांगते। सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सलाम रहमतुल्लाह। तो बंदा इस तरह से अल्लाह ताला को मुखातब करता है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। और उसके बाद आगे कि अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम दिखा दे, उस पर चला दे। और वो लोग जो सिराते मुस्तकीम से भटक गए, चाहे अपनी जहालत की वजह से और चाहे अपनी हठधर्मी की वजह से, क्योंकि सिराते मुस्तकीम आदमी दो वजह से छोड़ता है, या तो जानता ही नहीं सिराते मुस्तकीम तो आता ही नहीं, और या जानता है उसके बावजूद खिलाफ करता है हठधर्मी की वजह से। तो चाहे अपनी जहालत नादानी की वजह से, ज़ालिन नसारा अपनी जहालत की वजह से सिराते मुस्तकीम से हट गए, या मग़ज़ूब अलैहिम यहूद जो जानबूझ करके जिन्होंने सिराते मुस्तकीम को छोड़ दिया। तो अल्लाह दोनों के रास्ते से बचाना। तो इस तरह से सूरह फातिहा में अल्लाह ने वो राज रखा है, वो ताकत रखी है कि इससे ईमान वाले को बार बार ताकत मिलती है। जैसे आदमी सुबह नाश्ता करता है फिर ताकत मिल जाती है, फिर दोपहर तक फिर भूख लग जाती है, फिर खाना खाता है, फिर ताकत मिल जाती है, फिर शाम होते होते फिर भूख लग जाती है, फिर खाना खाता है, फिर ताकत मिल जाती है। वैसे ही इंसान सुबह उठ के फजर पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, ताकत मिल जाती है। फिर उसके बाद में ज़ोहर पढ़ता है, फिर सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर ताकत मिल जाती है। फिर असर के वक्त में फातिहा पढ़ता है, फिर ताकत मिल जाती है। फातिहा में बड़ी ताकत है, लेकिन जब फातिहा सही जगह हो। बाज लोग गलत जगह फातिहा करते हैं, बड़ी मुसीबत है। हर चीज को, सही चीजों को कैसे कैसे गलती पे ले जाके डाल देते हैं कि हैरानी होती है। सलाह के अंदर नहीं पढ़ेंगे, और गैर सलाह में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है वहां जाके पढ़ेंगे, और उसके बाद उल्टा इल्जाम भी हम ही पे डालेंगे। यानी बाज ढीठ और जरी और क्या नाम है, हया और शर्म से दूर लोगों को कहते हुए सुना कि वहाबी दिन में 17 क्या उससे ज्यादा मर्तबा फातिहा पढ़ता है, लेकिन उसके फातिहा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, वो खाने पे नहीं पढ़ता। औज़ु बिल्लाह। यानी खाने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा नहीं पढ़ा। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं, आपके मुत्तबे हैं, आपके उस्वा और नमूना को अपनाने वाले हैं, आपकी तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आपने खाने पे नहीं पढ़ा, तो खाने पर पढ़ने वाला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ के अपना तरीका बना रहा है, वो तो ठीक ठाक कर रहा है। और जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पे चल रहे हैं, आपके तरीके को अपनाए हुए हैं, आपके रास्ते को तलाश करते हैं, वो कह रहे हैं गलत पे हो गए। अब ऐसी अक्ल पर किस तरह मातम किया जाए। तो ये बड़े दुख की बात होती है कि शयातीनुल इंस वल जिन्न, शैतान दो तरह होते हैं ना, एक इंसान वाले शैतान और एक जिन्नात वाले शैतान। जिन्नात वाले शैतान हमको नजर नहीं आते, वो कान में फूंक के जाते हैं। कभी कभी आपको अजीब अजीब बातें सूझने लगती है ना बैठे बैठे, गलत, अगर वो बातें गलत किस्म की हों तो जिन्नी शैतान कान में फूंक के गया। और कभी कभी इंसानी शैतान कान में फूंक के जाते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिन्नाती शैतान से बचने का तो जरिया है अल्लाह से, अल्लाह मैंने देखा नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं उसको, वो कब कान में फूंक के चला जाता है, अल्लाह तू बचा ले, अल्लाह बचा लेता है, मेरा बंदा मेरी हिफाजत में आ गया, मैं बचा रहा हूं। लेकिन जो जिन्नात, जो शैतान नजर आते हैं, इंसानी शैतान जो नजर आते हैं, अल्लाह ताला कहता है उसका तो तुमको खुद, वो तुम देख रहे हो ना उसको, उससे तुमको खुद निपटना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा उसको निपटने का तरीका मैं बताता हूं, उससे तुमको खुद निपटना पड़ेगा। वो दुआ मांग के नहीं चलेगा कि खाली दुआ मांग लो या अल्लाह हर शैतान से बचा लेना। दुआ मांगो, जरूर मांगो, लेकिन अल्लाह ने कुछ चीजें दिया है, उससे निपटना पड़ेगा, उससे दूर रहो शैतान से। और अगर वो करीब आ जाए तो फिर कोशिश हो कि उसके वसवसे से अपने आप को महफूज रखने का जो तरीका है वो तरीका अपनाओ। वो वसवसा डाल दिया तो फिर उस वसवसे का इलाज जो हो सकता है वो इलाज अपनाओ। तो इसलिए सही इल्म होगा
تو اس طرح کے جو وسوسے ڈالیں گے اس صحیح علم اس سے کاٹ ہو جائے گی. صحابہ کرام کے ساتھ بھی اس طرح کے انسانی شیاطین وسوسہ ڈالتے تھے. صحابی جب جاتے تھے مدینہ میں تو یہودی ملتے تھے مدینہ کے، تو کوئی نہ کوئی بات قرآن کی لے کے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں تمہارے نبی نے تم کو یہ سکھایا ہے اور حالانکہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، کہہ رہے ہاں قرآن میں ایسا آیا ہے اور یہ بات تو ایسی لگ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس میں کون سی یہ ایسا اس کا مطلب ہے. آپ واضح کر دیتے تھے، مسئلہ کلیئر ہو جاتا تھا. اس کی ایک مثال لے لیں تو بات سمجھ میں آئے گی، مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی بدکار تھی. مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، امی ہیں، مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے اور اعجاز دکھایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلا والد کے پیدا فرمایا. تو یہودیوں نے کیا کہا کہ مریم تمہارا باپ بھی اچھا تھا، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، یہ بیٹا تمہارے شادی کے بغیر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو وہاں پر کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام بھائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور مریم علیہ السلام کے زمانہ بہت دور ہے. تو ان لوگوں نے کیا جا کے کہا یہودیوں نے کہ تمہارے نبی کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہارون علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں تو ان کا زمانہ تب کا ہے، اور یہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، یہ ہارون کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن میں تو یہ غلط لکھا. بیچارے صحابی پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی یہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. وہ لوگ اچھے لوگوں کے نام پہ نام رکھتے تھے، یہ دوسرے ہارون ہیں جو اسی زمانے میں تھے. مسئلہ کلیئر ہو گیا. آج ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ پرانے لوگوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں. آج معین الدین کسی کا نام نہیں ہوتا، آج ولی اللہ کسی کا نام نہیں ہوتا، آج محمد بن اسماعیل کا نام کسی کا نام نہیں ہے، آج خالد کسی کا نام نہیں ہے. جب کسی کا نام خالد ہو تو کہیں ارے خالد بن ولید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. آج کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو کہیں عبد الرحمن بن عوف تو صحابی تھے. آج کسی کا نام ابو ہریرہ ہو تو کہیں ارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے. آج کون سے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ ایک شیخ ہیں ایک سینٹر میں، ماشاءاللہ داعی ہیں، مصنف ہیں، اچھے عالم ہیں، مدینہ سے فارغ، آج بھی ہیں ابو ہریرہ. تو اب کوئی اس طرح کی بات کہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس طرح سے فریب جب آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے دھوکا ہو جائے تو کہاں سے جانا چاہیے؟ پوچھنے عالم کے پاس، کیونکہ اللہ نے ایک عالم سے بڑا عالم رکھا ہے، وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے. تو جب کوئی دھوکا دے تو عالم کے پاس جانا چاہیے کہ بھائی یہ تو ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ عالم سمجھا دیں گے اور وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرماتا ہے، جو حق پر قائم رہنا چاہتا ہے اللہ کی اسے مدد حاصل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہوگا؟ علم میں، عمل میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کھل کر کہتے تھے انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو لوگوں میں اختلاف ہے اس اختلاف میں حق کیا ہے مجھے بتا دے. اللہ کے نبی کس سے کہتے تھے اللہ حق بتا دے؟ اللہ سے کہتے تھے اللہ حق بتا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے. مشہور دعا جو صحیح مسلم میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل انت تحکم بین عبادک فیما هم فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تب یہ دعا پڑھتے تھے یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. یہ تین فرشتوں کا نام لیتے تھے. ان تین فرشتوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کیا کیا کام ہے ان فرشتوں کا.
जिब्राइल ये क्या करते हैं, वही लाते हैं, वही से जिंदगी मिलती है, वही से जिंदगी मिलती है, वही के बगैर तो मौत है, जहालत है। तो वही से इंसान के अक्ल को, रूह को जिंदगी मिलती है, और ये सबसे अहम जिंदगी है, यही असल जिंदगी है जो वही से मिलती है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला से जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र करके कि या अल्लाह तू जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही भेज करके लोगों के इल्म को सही इल्म अता करता है और लोगों को इल्म की जिंदगी अता करता है, या अल्लाह इसका मैं वसीला लेता हूं। बाज लोग कहते हैं हम लोग वसीला का इनकार करते हैं, वसीला को मानते हैं, सही वसीला होना चाहिए ना, गलत वसीले को थोड़ी मानेंगे। सही वसीला को मानते हैं, गलत वसीले का रद्द करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या रब्बा जिब्राइल, ऐ जिब्राइल के रब, व मीकाइल, और मीकाइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है, बारिश बरसाते हैं। बारिश से भी जिंदगी है कि नहीं, बारिश बरसती है, पौधे जिंदा हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, हरियाली आ जाती है, तो इसमें पौधों की जिंदगी है, और पौधे चर के जानवर जिंदा रहते हैं, तो इससे भी जिंदगियों की तकसीम है, हयात, उसमें भी हयात, इसमें भी हयात। या रब्बा जिब्राइल व मीकाइल व इसराफील, इसराफील अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, सूर फूकेंगे सब खत्म हो जाएंगे, फिर सूर फूकेंगे तो दोबारा सब जिंदा हो जाएंगे। तो वो भी जिंदगी वहां भी है, मौत के बाद जिंदगी। तो तीन फरिश्तों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया कि या अल्लाह इन 3 बड़े बड़े फरिश्तों का तू मालिक है, और 3 मुख्तलिफ किस्म की जिंदगियां तू इनके जरिए अता करता है। या रब्बा जिब्राइल व मीकाइल व इसराफील इहदिनी लिमख्तलिफ फीहि मिनल हक़्क़ बिइज़्निक, ऐ अल्लाह हक के मामले में जो लोगों में इख्तिलाफ हो गया है उसमें तू अपनी इजाजत से मुझे सीधा रास्ता बता दे। अल्लाह के नबी सीधा रास्ता किससे मांगते थे, अल्लाह से मांगते थे। तो आपने कहा कि अल्लाह सीधा रास्ता बताते, और सीधा रास्ता वही देगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में बताया कि आप सीधा रास्ता दिखाते हैं, इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह के नबी लोगों को आप सीधा रास्ता दिखाते हैं, और अल्लाह के नबी खुद अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे। यानी अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाता है तो आप लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह ताला सीधा रास्ता न दिखाए और आपको सीधा रास्ता दिखाने की तौफीक न दे तो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही आपको कुरान पाक में फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह के नबी आप जिसे चाहें कि हिदायत दे दें तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके बस में नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत अता फरमाता है। तो बात ये थी कि अल्लाह के नबी भी अल्लाह ताला से हिदायत मांगा करते थे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हम सबको भी पढ़ना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे, जहरी हो, सिर्री हो, सुन्नत हो, फर्ज हो, सलाते जो है 5 वक्ता हो, उसके अलावा कुसूफ हो, खुसूफ हो, जनाजा हो, ज़ुहा हो, इशराक हो, अवाबीन हो, कोई भी सलाह हो, जो भी सलाह है सबके अंदर सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। बाद लोग कहते हैं नहीं जनाजे में नहीं पढ़ना जरूरी, क्यों भाई सलातुल जनाजा नहीं हो, वो भी सलातुल जनाजा है। तो जो भी सलात है ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, सूरह फातिहा पढ़े बगैर कोई सलाह कबूल नहीं होगी, सब में सलाह पढ़ना जरूरी है। तो मेरा जो है सूरह फातिहा के ताल्लुक से आज इमाम साहब ने खुतबे में कुछ बातें बताई, बड़ी मुफीद बातें बताई, बड़ी कीमती बातें बताई, बड़ी दिलचस्प बातें बताई। तो मैंने चाहा कि उसमें आप सबके साथ शिरकत कर लिया जाए, और माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को समझा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद तौफीक दे। अगर कोई सवाल वगैरह हो। सूरह फातिहा के ताल्लुक से जैसे लास्ट में जो कहा है आपने जी जनाजे में, हाँ हाँ हम लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं हरम में इस बात पर गौर किया, हाँ यानी हम 3 आयत भी नहीं पढ़ पाते हैं कि इमाम साहब वो तकबीर कह देते, तो ऐसा तो नहीं कि हो सकता है आपने जिस तकबीर में पढ़ा हो उन्होंने दूसरी तकबीर में पढ़ा हो, आगे पीछे कुछ हो गया हो। सूरह फातिहा सूरह फातिहा पहली तकबीर में पढ़ना है, पहली तकबीर के बाद, हाँ पहली तकबीर में, हाँ तो मुमकिन है कुछ गलतफहमी किसी किस्म की हो गई हो, क्योंकि सूरह फातिहा पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे इमाम साहब, वहाँ भी देखा है, और सबकी रफ्तार अलग अलग होती, हो सकता है आपकी रफ्तार बहुत सुस्त हो सकता है उनकी रफ्तार बहुत तेज हो सकता है कोई और वजह हो, और हो सकता है ना उन्होंने पढ़ा हो, भूल गए हो, तो उसके जिम्मेदार वो हैं। दलील के मुकाबले में किसी का अमल तो पेश नहीं किया जा सकता, कोई भी अमल करने वाला हो।
تو اس لیے اگر کسی نے نہ پڑھا ہو تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل یا آپ کی تقریر ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جنازے کے تعلق سے بہت معروف ہے کہ آپ نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ کے جنازہ پڑھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ پڑھایا اور بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھا, اور اس کے بعد میں جب جنازہ پڑھا دیا تو بعد میں کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ زور سے اس لیے پڑھا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جنازے میں. تو آپ نے بتایا کہ نبی کا طریقہ بتانے کے لیے میں نے بلند آواز سے پڑھا. تو اس لیے صحابہ سے ثابت ہے, عملی طور پر ثابت ہے. مجھ سے آ کے ایک صاحب, ابھی کل ہی کی بات ہے, ایک صاحب ایک کمپنی سے آئے اور کہے کہ سینٹر کے ہی ایک شیخ ہیں جو سنت پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ سورہ فاتحہ اتنے جلدی پورا ہوا ہوگا. اور سورت کب ملایا انہوں نے؟ تو میں نے کہا وہ جانے, ان کا عمل جانے, لیکن اگر انہوں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاؤ, اور اگر زیادہ پڑھو گے تو اور ثواب ملے گا. فَإِن زِدتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر سورہ فاتحہ سے اور زیادہ ملا لو سورت کو تو اچھا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ سورت ملانا ضروری تو ہے نہیں. بعض لوگوں کے ہاں تو سورہ فاتحہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر میں نماز پڑھتے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے نماز جلدی پڑھی. اتنی جلدی پڑھی کہ سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہ فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ مجھے شک ہوتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا یا نہیں پڑھا. تو ایسا کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آدمی جلدی اور ہلکی پڑھ رہا ہے, اور ہلکی پھلکی پڑھنے میں ایسا لگے کہ شاید نہیں پڑھا, لیکن سورہ فاتحہ پڑھا. جی جی, وہ سورہ فاتحہ سے مطلب ایک بار ہی انکار کرتے ہیں کہ نہیں, سب نہیں انکار کرتے ہیں. اس میں بھی مختلف لوگ ہیں, اس میں بھی مختلف لوگ ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب حنفی ہے, تو مذہب حنفی کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ مذہب جس کے اپنے علماء ہیں, جس کے اپنے محققین ہیں, اس نام پر یہ مذہب تیار ہوا ہے جس میں سارے اقوال صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نہیں ہیں, ہے نا. کہیں گے کہ مذہب حنفی میں 4 قول ہے جس میں سے مفتہ بہی قول فلاں ہے. آپ کبھی بھی کسی حنفی عالم کے پاس بیٹھیں گے تو بتائیں گے اس طرح سے کہ اس مسئلے میں حنفی مذہب میں 4 قول ہے. ایک امام حنیفہ کا قول ہے, ایک امام محمد کا قول ہے, ایک امام ابو یوسف کا قول ہے, ایک بعد کے زمانے کے امام ظفر کا قول ہے, یا اسی زمانے کے بعد میں پھر جو فتاوی عالمگیری جن لوگوں نے تیار کیا ان محققین کا قول ہے, یا اسی طرح سے وہ جو ان کے فقہا مختلف زبانوں پہ گزرے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن مفتہ بہی یہ ہے, مفتہ بہی یعنی جس کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو عام طور پر ان کا فتویٰ ہے, وہ سورہ فاتحہ کے انکار کا نہیں بلکہ وجوب کا ہے. اس وقت دیکھیے اس میں 2 ان کے ہاں ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو پڑھے اس کے منہ میں آگ. یہ اس کے کہنے والے بہت کم لوگ ہیں, ہو گئے کوئی نادر ایک آدھ ہوں گے جو کہیں پائے جاتے ہوں گے کہ اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لے تو منہ میں آگ ڈالا جائے گا. یہ اس کے شاید عام علماء احناف اور عوام احناف کے عوام اس بات کو نہیں مانتے. جو چیز ان کے یہاں اس وقت معروف ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. لیکن احناف اور دوسرے مسلکوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں کا واجب دوسروں کے واجب سے چھوٹا ہوتا ہے. مطلب جب ایک شافعی واجب کہے, جب ایک حنبلی واجب کہے, جب ایک مالکی واجب کہے تو اس واجب کے معنی فرض ہوتا ہے. واجب اور فرض میں ان کے یہاں فرق نہیں ہے. جیسے سینٹر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے, تو بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولانا صلاۃ جمعہ فرض ہے کہ واجب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی سینٹر کی کتاب میں اگر واجب لکھا ہو تو فرض کے برابر سمجھو, اس لیے کہ ہم لوگ واجب اور فرض میں فرق نہیں کرتے. ہمارے ہاں واجب اور فرض برابر ہے. کچھ لوگوں کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں صلاۃ 5 وقتہ واجب ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے. 5 وقت کی صلاۃ فرض ہے. اور وتر کیا کہتے ہیں؟ واجب ہے. پوچھو واجب ہے کہ فرض ہے؟ بولے فرض نہیں ہے, واجب ہے. تو ان کے ہاں واجب کم ہوتا ہے, فرض بڑا ہوتا ہے. فرض بڑا ہوتا ہے نا. تو ان کے یہاں فرق ہے. لیکن عام علماء امت کے یہاں جس میں تینوں مسلک کے علماء ہیں, شافعی, مالکی, حنبلی اور اہل الحدیث, یہ ان کے یہاں فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ فرض ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں واجب ہے تو ان کا واجب مانے فرض ہوتا ہے. اگر میں کہوں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. لیکن اسی بات کو اگر کوئی حنفی مسلک کے عالم کہیں کہ سورہ فاتحہ واجب ہے تو ان کے یہاں مطلب واجب ہے، فرض نہیں ہے. تو اس وقت عام طور پہ جو ان کے یہاں فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. تو ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم کوئی اختلاف نہیں، میں بھی کہتا ہوں واجب ہے، آپ بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ واجب ہے، میں بھی کہتا ہوں سورہ فاتحہ واجب ہے، لیکن میرا واجب زیادہ طاقتور ہے، فرض کے برابر ہے. آپ کا واجب تھوڑا کمزور ہے لیکن واجب تو ہے نا. تو یہی عام فتویٰ ہے. اس لیے یہ کہا جائے کہ حنفی مسلک کے ماننے والے سورہ فاتحہ کو لازم نہیں سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. عام جو ان کے یہاں مشہور مفتہ بہی قول ہے وہ وجوب ہی کا ہے، وجوب ہی کا ہے کہ لازم ہے، لازم ہے. شاید جنازے والے مسئلے میں شاید ان کے یہاں الگ ہو، باقی میں تو یا اسی طرح سے سری میں الگ ہو، 2-3 جگہ الگ ہے، لیکن عام طور پر واجب ہے. یعنی آپ سنت پڑھیں تو کیا کہیں گے؟ سنت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وہ کہیں گے. فرض پڑھ رہے ہیں آپ اور اکیلے منفرد پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے سورہ فاتحہ واجب ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کو وہ واجب کہتے ہیں، لازم کہتے ہیں. تو یہ فقہی مسئلے کی باریکیاں ہیں. بات ایک صاحب نے فیس بک پہ کوئی سوال لکھا. ایک سوال ہے، شیخ امام صاحب رکوع میں ہوں اور کوئی آ کر بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جا کر مل جائے تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں. وہ جزاکم اللہ خیرا. دیکھیے وضاحت تو بار بار کی جا چکی ہے، معروف ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو اللہ معاف کر دیتا ہے. آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع پا گئے تو سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی صلاح ہو جائے گی. اس لیے کہ اس سلسلے میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو بکرہ ثقفی، ابو بکر الگ ہیں اور ابو بکرہ الگ ہیں. تو ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار صلاح میں پہنچا اور رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے تو میں پہلے ہی رکوع میں ہو گیا اور رکوع میں چل چل کے جا کے رکعت میں شامل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، زادک اللہ حرصاً ولا تعود، اللہ تمہارے حرص کو مزید بڑھائے، آئندہ ایسا نہیں کرنا. آئندہ ایسا کیوں نہیں کرنا؟ یعنی صف سے پہلے ہی رکوع میں نہیں جانا، رکوع میں صف میں جب پہنچ جانا تبھی رکوع میں جانا. رکعت پانے کے لیے آپ پہلے ہی رکوع میں چلے گئے کہ رکعت مل جائے مجھے، تو رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے بہت سارے صحابہ کرام کا عمل ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع پا جاتا تھا اور اس کے بعد رکعت پڑھنے لگتا تھا تو پکڑ کے بیٹھا دیتے تھے کہ ایک رکعت زیادہ کیوں پڑھ رہے. تو بہرحال اس وقت کے 2 بڑے عالم شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں کا کہنا یہ ہے دلائل کی بنیاد پر کہ رکوع مل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہ پائے تو انشاءاللہ اس کی رکعت ہو جائے گی. واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین.